بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ سورۃ النور کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ ان احکامات کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش ہی کو روک دیا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح کر کے ان اسباب کا سدباب کر دیا جائے جن سے بے حیائی اور بے راہ روی جیسی خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی دید سے اور آزادانہ میل جول سے روکا جائے۔ عورتوں کو ایک قریبی حلقے کے سوا غیر محرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے زینت کے ساتھ آنے سے منع کر دیا جائے۔ شریعت الہی کسی برائی کو محض حرام قرار دینے یا اسے جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دینے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کر دینے کی فکر کرتی ہے جو کسی شخص کو اس برائی میں مبتلا ہونے پر اکساتے ہوں، یا اس کے لیے مواقع بہم پہنچاتے ہوں، یا اس پر مجبور کر دیتے ہوں۔ جاہلیت میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح بخیر یا شام بخیر کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں گھس جاتے تھے، اور بسا اوقات گھر والوں اور ان کی عورتوں پر نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تخلیے کا حق حاصل ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیے میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا جس کی روح سے دوسرے کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ حضرت ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی یہ روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا موقع رہا کیا؟ مینس کہ اگر آپ کی نگاہ نہیں کسی کو دیکھ لیا تو پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ اس سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگیں۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور حضرت حزریل بن شرجیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، پرے ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ یہ روایت بھی ابو داؤد میں آئی ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنا نام بتا کر اجازت طلب کرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ادخل عمر۔ یہ بھی روایت ابو داؤد کی ہی ہے۔ اجازت لینے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی، اور فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ یہ روایت بخاری، مسلم اور ابو داؤد تینوں میں مشترکہ ہے۔ اجازت طلب کرنے میں بیجا اصرار کرنا یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا،
جائز نہیں ہے۔ اگر 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔